حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جو دعائیں مانگی ہیں اور جو خوشخبریاں دی ہیں اور جو اعلانات فرمائے ہیں، ان میں بنیادی اعلان آمد مصطفیٰ کا ہے۔ سورۃ صف پارہ نمبر 28، سورت کا پہلا رکوع، رب کریم فرماتے ہیں وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ أَحْمَدُ، فرمایا لوگو میں تمہارے پاس انجیل لے کر آیا ہوں، اللہ کا پیغام لے کر آیا ہوں، لیکن یاد رکھنا ایک میری ڈیوٹی اعلان کی یہ بھی ہے کہ میں آمد مصطفیٰ کا اعلان کیے ہوئے جا رہا ہوں۔ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اعلان کیا، اور عیسیٰ علیہ السلام اور حضور پاک 600 سال کا فاصلہ ہے، اس درمیان کوئی نبی بھی نہیں ہے، ان کے درمیان کوئی نبی نہ ہونے سے بھی بڑے عقدے حل ہوتے ہیں۔ جو لو کان بعدی نبی لکان عمر ہے، یہ بھی یہاں سے حل ہوتا ہے کہ وہاں فاصلہ نہیں ہے۔ یہ عنوان ہوتا، میں اس پہ تفصیل دیتا ہوں، میں اپنے عنوان پہ دینے لگا ہوں توجہ۔ یہ 600 سال کا فاصلہ ہے، ان نے اعلان کر دیا۔ بلکہ میں یہاں پر ایک جملہ رکتے ہوئے کہوں، مورخ اسلام علامہ ضیاء الرحمن فاروقی شہید رحمہ اللہ ایک یہاں پر بڑی بات لکھ گئے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے بہت غور کیا حضرت عیسیٰ کے آمد اور حضرت عیسیٰ کے آسمان پہ جانے پہ، تو مجھے دو چیزیں بڑی عجیب ملی۔ کہتے ہیں حضرت عیسیٰ دنیا میں آئے ہیں، والد ان کا نہیں ہے، امر کن سے اللہ نے انہیں پیدا کیا حضرت مریم علیہ السلام کے پیٹ سے، اور وہ پیدائش کے بعد بھی کنواری ہیں، کوئی ان کی شادی نہیں ہے، ان کے پیٹ سے بچہ پیدا ہوا۔ اور حضرت عیسیٰ کو جب اٹھایا گیا تو موت بھی نہیں ہے ان کی، بغیر موت کے انہیں آسمانوں پہ لے جایا گیا۔ قیامت سے پہلے وہ زمین پر تشریف لائیں گے اور رسول اللہ کے دین کی مدد اور نصرت فرمائیں گے، حضور کے امتی بن کے تشریف لائیں گے۔ کہتے ہیں اس کی وجہ کیا ہے؟ اللہ نے کتاب دینی تھی انجیل، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تورات بھی دی ہے، انہیں والد کے ساتھ ہی پیدا کیا ہے، والد کے ذریعے ہی، اور پھر وفات کے ذریعے دنیا سے اٹھایا۔ اگر انجیل دینی تھی تو تورات ان کو ملی، وہاں والد بھی ہے، موت بھی ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو دیکھو، باقی انبیاء کو دیکھو، حضرت عیسیٰ کا نہ والد ہے نہ حضرت عیسیٰ کی وفات ہے، آسمان پہ ویسے اٹھا لیا جاتا ہے۔ وجہ کہتے ہیں مجھے تو کئی وجوہات میں ایک وجہ یہ سمجھ آئی ہے کہ حضرت عیسیٰ کی ڈیوٹیوں میں بڑی اہم ڈیوٹی دی گئی تھی۔ کہ وہ کیا؟ کہ وہ اعلان تھا آمد مصطفیٰ کا۔ عیسیٰ علیہ السلام تو نے دنیا میں جانا ہے، تورات تجھے انجیل ہم دیں گے، تو وہاں جا کر تبلیغ کرے گا، اپنی قوم کو سمجھائے گا، مذہب ایمان دین بتائے گا، لیکن تیری ڈیوٹیوں میں ایک بہترین ڈیوٹی یہ ہے، ذمہ داریوں میں اعلیٰ درجے کی ذمہ داری یہ ہے کہ تو نے اعلان کرنا ہے کہ میرے بعد محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں گے۔ کہا حضرت عیسیٰ نے تو اعلان کر دیا، قرآن کہتے ہیں۔ سنو، مولانا فاروقی محبت مصطفیٰ میں ڈوب کے لکھتے ہیں، فرماتے ہیں کہ حضور پاک کی آمد کے اعلان میں رب نے حضرت عیسیٰ کو اتنا جلدی بھیجا کہ ان کے والد کا انتظار نہیں کیا، اور جب ان نے اعلان کر لیا تو اتنا جلدی اٹھایا کہ ان کی موت کا انتظار نہیں کیا۔ یعنی اس انداز میں آمد مصطفیٰ کا اعلان ہے۔ تو یہ رسالت مآب علیہ السلام کے ساتھ حضرت عیسیٰ کا قرب کتنا اور تعلق کتنا۔ یہاں میں ایک جملہ کہتا جاؤں، قاری محمد طیب قاسمی رحمہ اللہ، بہت بڑا نام ہے، اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں اربوں رحمتیں نازل فرمائے۔ ابھی حضرت جہلمی صاحب کا ذکر کر رہے تھے، یہ انہی کے ہاں کی تو بات ہے جو حضرت قاری طیب صاحب نے صلح نامہ لکھوایا تھا اگست 1962 والا، ہاں، عقیدہ حیات النبی پر۔ حضرت قاری طیب قاسمی دارالعلوم دیوبند کی آدھی صدی تک محتمم رہے ہیں، نصف صدی تک، اور یہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی اولاد ہے، حضرت نانوتوی کے پوتے ہیں، مولانا احمد نانوتوی کے بیٹے ہیں حضرت قاری محمد طیب قاسمی رحمہ اللہ۔ ان کی کتاب ہے کلمات طیبات، 9 جلدوں میں ہے، جس کو عام طور پہ کہتے ہیں خطبات حکیم الاسلام، ان کا اصل نام کلمات طیبات ہے۔ ان خطبات میں خطبہ قاری طیب قاسمی رحمہ اللہ کا ہے، نزول مسیح کی حکمت ہے کہ حضرت عیسیٰ کو زمین پر بھیجا کیوں جائے گا دوبارہ، اس کی وجوہات لکھتے ہیں۔ میں ایک جملہ کہتا ہوں، ہمارے شیخ طریقت حضرت مولانا محمد طیب غفاری دامت برکاتہم العالیہ، وہ فرماتے تھے کہ جب میں قاری طیب قاسمی رحمہ اللہ کا بیان سنتا نا، فرماتے کہ ایک ہفتہ تو میں ایڑیاں اٹھا کے چلتا تھا کہ میں نے قاری طیب کو سنا، میرا ایسا ذہن کھل جاتا۔ یعنی آپ اس کے علوم کو دیکھیں نا، آپ دنگ رہے۔ وہ لکھتے ہیں نزول مسیح کی حکمت ہے کہ حضرت عیسیٰ کیوں آئیں گے،
حضرت موسیٰ کو رب بھیج دے بھی آپ چلے جاؤ دجال کا مقابلہ کرو، حضرت یحییٰ علیہ السلام یا کسی اور کو، حضرت زکریا کو رب بھیج دے آپ جائیں دجال کا مقابلہ کریں، امام مہدی کا ساتھ دیں، صرف حضرت عیسیٰ کا انتخاب کیوں ہے؟ فرماتے ہیں اس کی کئی وجہ ہیں اور کئی رشتہ داریاں ہیں۔ رشتہ داریوں کا کیا معنی؟ عیسیٰ علیہ السلام کس کا رشتہ دار ہے؟ اس کا تو والد ہی کوئی نہیں ہے، ان کا تو جو ہے نا کیا کہتے ہیں دادا ہی کوئی نہیں ہے، رشتہ داری کہاں سے آ گئی؟ کہا ہے، کہا جی وہ کیسے؟ سنیں، کہا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی قرآن نے رحمت کہا ہے اور رسول اللہ کو بھی قرآن نے رحمت کہا۔ میں نے آپ کے سامنے حضور پاک والی تو آیت پڑھ دی، سورۃ انبیاء آیت نمبر 107، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، کہ حضور پاک علیہ السلام کو رب نے کائنات کی رحمت بنا کے بھیجا۔ حضرت عیسیٰ کو کہاں کہا گیا؟ سورۃ نمبر 19 سورۃ مریم کا دوسرا رکوع، رب کریم فرماتے ہیں وَلِنَجْعَلَهُ آیَةً لِلنَّاسِ وَرَحْمَةً مِنَّا، کہ عیسیٰ علیہ السلام کو میں اپنی نشانی اور اپنی رحمت بنانا چاہتا ہوں، تبھی کواری کے پیٹ سے پیدا کیا۔ تو کہا ادھر بھی رحمت ادھر بھی رحمت، رحمت کا آپس میں بڑا گہرا رشتہ ہے۔ تو ایک رحمت للعالمین کے دین پر مشکل آئے گی کہ دجال کا ظہور ہوگا، تو اللہ دوسری رحمت حضرت عیسیٰ کو بھیج کے اس کا قلع کما کرائے گا۔ کہ ایک وجہ اور بھی ہے، کہ وہ کیا ہے؟ کہ جنت میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ بیویاں ملیں گی جن کا دنیا میں نکاح رسول اللہ سے نہیں ہوا۔ حضرت آسیہ کا نام بھی آتا ہے اور حضرت مریم کا نام بھی آتا ہے۔ امام عبد الکریم نابلسی نے لکھا ہے کہ حضرت مریم کا نکاح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جنت میں ہوگا، تو کہ جب حضرت مریم کا نکاح حضور پاک سے ہوگا تو حضرت مریم تو حضرت عیسیٰ کی والدہ ہیں، حضور پاک علیہ السلام حضرت عیسیٰ کے بمنزلہ والد ہیں۔ والد تو نہیں ہے نا، ما کان محمد ابا احد من رجالکم، بمنزلہ والد ہیں۔ حضرت عیسیٰ حضور کے کون لگے؟ بمنزلہ بیٹے لگے۔ جب بمنزلہ والد کے دین پہ مشکل آئی تو بمنزلہ بیٹے کو مدد و نصرت کے لیے بھیجا۔ کہتے ہیں اس میں ایک وجہ مختلف معاملات کی نظر آتے ہوئے کچھ اشارات اور بھی ہیں۔ کہ وہ کیا؟ کہ حدیث پاک میں ہے دو نشانیاں حضور پاک علیہ السلام نے حضرت عیسیٰ کے نزول کے بعد اپنے ساتھ تعلق کی بتائی ہیں۔ کہ وہ کیا؟ کہ جب حضرت عیسیٰ نازل ہوں گے، جہاد کا اعلان کریں گے، دجال کو ماریں گے اور وہاں مسلمانوں میں امن قائم کریں گے، شریعت کا نفاذ ہوگا، سب کچھ ہوگا۔ کہ دو باتیں اپنے ساتھ ریلیٹڈ فرمائیں، فرمایا یتزوج ویولد ویدفن معی، ان کی شادی ہوگی، ان کے بچے ہوں گے اور ان کی قبر تمہارے نبی محمد مصطفیٰ کے ساتھ بنے گی۔ کہ یہاں دو باتیں کیسی؟ سنو، کہتے ہیں ان کی شادی، ان کی بچے تو ہوں گے، بنو کلب میں ان کی شادی ہے، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب رسول اللہ کی قبر مبارک پہ آئیں گے تو مسند ابی یعلا کی جلد نمبر 11 میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، حضور پاک نے فرمایا ثم لیأتین علی قبری حاجا او معتمرا فقال یا محمد لاجیبنہ، فرمایا حضرت عیسیٰ مجھے سلام کریں گے اور میں نبی ان کے سلام کا جواب دوں گا۔ تو فرماتے ہیں سلام ہر مسلمان امتی حضور پاک کی قبر پہ کر رہا ہے اور ہر خوش قسمت حضور پاک سے جواب بھی لے رہا ہے۔ میں نے ہر خوش قسمت کہا، ہر مسلمان نہیں کہا، اس کی ایک وجہ ہے۔ ایک بہت بڑے بزرگ اللہ والے گزرے ہیں، مولانا امیر علی قریشی رحمہ اللہ، میرے دادحال سے رشتہ دار بھی ہیں، حضرت والد صاحب کے بڑے قریبی رشتہ داری تھی۔ ان کا ایک نام ہے، اگر کبھی آپ نے سنا، ان کی ایک کتاب دعوت مباہلہ چھپی ہوئی ہے، وہ ان نے نورانی میاں کو پکڑ کے کہا تھا کہ آپ میرے نال گل کر مدینے میں، تو اس کے بعد پوری ترتیب ایک واقعہ ہے ان کا۔ تو یہ روضہ رسول کے خادم تھے، خدمت میں انہوں نے وہاں وقت گزارا ہے، اور جتنے لوگ رسالت مآب علیہ السلام کی شان میں اوپر نیچے کرتے تھے، سعودی حکومت میں جو پابندی ان پہ لگی تھی سعودی داخلے کی، اور کی وجہ یہی تھے امیر علی صاحب۔ یہ بیت ہیں حضرت مولانا شاہ عبد القادر رائے پوری رحمہ اللہ سے، بہت بڑا آدمی ہے۔ تو یہ فرماتے ہیں کہ میں روضہ پاک پہ تو بیٹھا ہوں، اللہ والا بندہ ہے، اب اللہ والے کا کشف حق ہے، آپ کا اور ہمارا نظریہ ہے کرامات الاولیاء حق، میں کوئی قرآن حدیث کی بات نہیں کر رہا، اس بزرگ کا کشف نقل کر رہا ہوں۔
یہ کہتے ہیں ایک بار میں نے دیکھا رسالت مآب علیہ السلام کو، کہتے ہیں میری آنکھیں بند اپنی نیند اور کشف کی حالت بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں میں نے دیکھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے روضوں میں تشریف فرما ہے اور امت آ رہی ہے اور رسالت مآب پر سلام پیش کرتی ہے، آپ علیہ السلام دیکھ کر جواب دیتے ہیں، اور کچھ لوگ وہ ہیں جن کو جواب تو ملتا ہے لیکن رسول اللہ ان سے منہ پھیر لیتے ہیں، چہرہ مبارک پھیر لیتے ہیں۔ تو فرمایا کہ جن کو آپ علیہ السلام جواب دیتے ہیں ان کا چہرہ سنت کے مطابق ہے، اور جن کو منہ پھیر کے جواب دیتے ہیں ان کے چہرے پر سنت مصطفیٰ کٹی ہوئی ہوتی ہے۔ یہ ذہن میں رکھ لیں۔ میں کسی پر کوئی اعتراض نہیں کر رہا، آپ میرے قابل احترام بھائی ہیں، لیکن آپ کو دعوت فکر دے رہا ہوں کہ جب ہم قبر میں جائیں گے نا، ہمارا یہ لباس اتار دیا جائے گا، ہمارے سر سے ٹوپی پگڑی ہٹ جائے گی، ہمارے ساتھ یا دل کے اندر کا ایمان جائے گا یا چہرے کی سنت مصطفیٰ جائے گی، یہ آپ کو پتہ ہے۔ تو اس لیے جتنے حضرات اس سے محروم ہیں وہ ایک بات طے کر لے کہ اللہ ہم غلط ہے، ہمیں توفیق عطا فرما دے۔ اگر یہ ذہن ہوگا نا تو ایک دن اللہ پاک اس کی توفیق عطا فرمائیں گے۔ وہیں آ جائیں جو بات چل رہی تھی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جواب ملے گا تو کہتے ہیں مسلمان ہر خوش قسمت کو جواب ملتا ہے، حضرت عیسیٰ کو کوئی خاص؟ کہا جی ہاں، کہا ہو سکتا ہے بلند آواز سے ملے، ہو سکتا ہے کوئی اور ترتیب ہو، اس لیے ان کی خاص ذکر فرمایا۔ دوسرا اپنے ساتھ قبر دیں گے، کہا ان دو کی بھی ایک وجہ ہے، کہا وہ کیا؟ کہ جب بیٹا کوئی اچھا کام کر کے آئے نا تو والد کو آ کر بتائے تو والد خوشی کا اظہار تو کرتا ہے، دو کام ضرور کرتا ہے، ایک بلند آواز سے اسے شاباش کہتا ہے اور دوسرا اپنے قریب بٹھاتا ہے کہ بیٹا ادھر بیٹھ، میں بتاؤں میرا یہ فرزند ارجمند یہ کام کر کے آیا۔ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب دجال کو قتل کر کے آئیں گے، فرشتوں کے ذریعے رب کریم یہ خبر رسالت مآب تک عرض اعمال کے ذریعے پہنچائیں گے تو حضور پاک علیہ السلام جواب دے کر ان کا استقبال بھی کریں گے اور اپنے ساتھ قبر کی جگہ بھی دیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے رسالت مآب کا یہ تذکرہ۔ تو میری بات کا مطلب ابھی مصطفیٰ آئے نہیں تھے، آنے سے پہلے مصطفیٰ کے چرچے دنیا میں ہو رہے تھے۔